مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ادائے حج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت درست کر لیں کہ اس سفر سے صرف اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی مقصود ہے، ملک عرب کی سیر اور حاجی کہلانا مقصد نہیں۔ حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: تمتع، افراد، قران۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والا میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور اس انداز سے نیت کرے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یعنی اے اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، عمرہ کی نیت کی، تو یہ میرے لیے آسان فرما اور میرے حق میں اسے قبول فرما۔ مکہ شریف پہنچ کر رمل اور اجتماع کے ساتھ طواف عمرہ کرے جو رکن فرض ہے، پھر سعی کرے اور حجامت بنوا کر احرام کھول دے، یہ عمرہ ہو چکا۔ اب سلے ہوئے کپڑے پہن لے اور جب تک مکہ مکرمہ میں رہے نفل طواف جس قدر چاہے کرتا رہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ آئے تو حج کی نیت سے پھر احرام باندھ لے۔ حج کے تمام ارکان منا، عرفات، مزدلفہ اور رمی سے متعلق ادا کرے۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے اور احرام کھول ڈالے۔ مکہ شریف پہنچ کر طواف زیارت ادا کرے۔ عمرہ اور حج اس طرح ایک ہی موسم میں الگ الگ احرام سے ادا کرنے کو تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والا پہلے عمرہ کے علاوہ اور نفل عمرے بھی حج سے پہلے کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ دوسرا حج جو ہے وہ افراد کا ہے۔ افراد کرنے والا مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد میقات پر پہنچ کر صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میرے حق میں اسے قبول فرما۔ اب مکہ شریف پہنچ کر رمل اور اجتماع کے ساتھ طواف کرے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں جو سنت ہے۔ پھر سعی کرے لیکن سر نہ مڈوائے، نہ احرام کھولے، بلکہ احرام باندھے ہوئے مکہ میں رہے۔ جس قدر چاہے نفل طواف کرے، جب تک حج سے فارغ نہ ہو لے کوئی عمرہ نہ کرے۔ ممنوعات احرام سے بچتا رہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو اسی احرام سے حج کے لیے نکلے، حج کے تمام ارکان ادا کرے، قربانی سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے اور احرام کھول ڈالے، پھر طواف زیارت کرے، یہ ہوا افراد والا حج۔ تیسرا حج قران کا ہے، اور قران کرنے والے حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ میقات پر پہنچ کر حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھے اور اس طرح وہ نیت کرے: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اب وہ مکہ شریف پہنچ کر اول رمل اور اجتماع کے ساتھ عمرہ کا طواف کرے، پھر سعی کرے لیکن حجامت نہ بنوائے اور نہ احرام کھولے،
سعی کے فوراً بعد یا کچھ وقت ٹھہر کر بہر صورت وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کر لے، اور اگر اس طواف کے بعد طواف زیارت کی سعی بھی ادا کر لینا چاہیے تو طواف قدوم میں رمل اور اجتباء بھی کرے، ورنہ نہ کرے۔ عمرہ اور طواف سے فارغ ہو کر احرام باندھے ہوئے مکہ میں قیام کرے اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کے لیے اسی احرام سے نکلے اور حج کے تمام ارکان ادا کرے۔ قربانی کے بعد حجامت بنوائے، اب جا کر احرام کھلا، پھر طواف زیارت کرے۔ یہ ہوا قران کا حج۔ ان تینوں قسموں میں احکام اکثر ملے جلے ہیں، بجز ان چند موٹی باتوں کے جن کا فرق پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ افراد سے تمتع افضل ہے اور تمتع سے قران افضل ہے۔ یہ حج کے 3 طریقے پیش کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر آسانی جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے وہ تمتع میں ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے یا کہیں سے بھی جانے والا میقات پر پہنچ کر عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد میں پھر احرام کھول کر کے تمامی احکام کو ادا کر لیتا ہے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ شخص حج کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ زیادہ آسان ہے، تو یہ 3 طریقے پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا جس کو جس طرح کا بہتر طریقہ محسوس ہو، جس کے لیے جو آسانی ہو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔